کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وقال الله تعالى: وقل رب زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسولنا ونبينا محمد بن عبد الله الكريم. معزز اساتذہ کرام، مہمانان عظام، منتظمین بزم، سامعین کرام اور طالبان علوم نبوت، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں ایک ہی کام دیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے اللہ سے تعلق جوڑیں اور دوسروں سے بھی کہیں کہ تم اپنا تعلق اللہ سے جوڑو۔ بس یہی کام ہے۔ اسی کام کو پیغام کہتے ہیں، اسی کو رسالت کہتے ہیں۔ اسی پیغام اور رسالت کو دے کر آپ نے، اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغام رسانوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں 315 رسولوں میں سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ سے کٹ کے نہیں رہنا ہے، اللہ سے جڑ کر کے رہنا ہے۔ اسی میسج، اسی پیغام کی تفصیل جتنا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ 6,236 آیتیں، 40,000 حدیثیں اور بے شمار مسائل اسی پیغام کی تشریح ہیں، ڈیٹیل اور تفصیل ہے۔ یہ کیسے پہنچایا جائے؟ اس کا 2 طریقہ ہے۔ ایک کہہ کر کے، منہ سے کہہ کر کے، اور دوسرے ہاتھ سے لکھ کر کے۔ یہی دونوں طریقے عمدہ انداز پر مکمل ہوں، اس کے لیے محنتیں ہوتی ہیں، اس محنتوں کے لیے سورسز اور پلیٹ فارمز ہوتے ہیں۔ کوئی جگہ ہوگی، اس جگہ پر سب کو بلا کر کے پہنچایا جائے گا پیغام، تو وہ جگہ آپ کے لیے یہ بزم ہے، بزم حضرت سید
ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ذریعے لکھ کر کے تحریر کے ذریعے پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور آپ نے ایسیز، مقالات مختلف عنوانات پر، بالخصوص تحفظ ختم نبوت پر لکھ کر کے آپ نے خامہ فرسائی کر کے اپنی علمی کاوش دوسروں کو دکھائی، اور مختلف تقریریں کر کے بول کر جو میسج آف اسلام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ نے زبان استعمال کی۔ دونوں کی ایک ایک بنیاد ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے لکھ کر کے، لکھوا کر کے، آپ لکھ بھی سکتے تھے، معجزہ ہے آپ کا، لکھ دیا کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھو محمد الرسول اللہ کی جگہ پہ، تو معجزہ ہے، سب اللہ نے سکھایا تو لکھنا بھی سکھا دیا، اتنی دیر کے لیے لکھ دیا، ہر دم لکھنا چاہتے تھے ہر دم لکھ لیتے، آخر چیک کرتے تھے وہی لکھی ہوئی کہ کون کیا لکھ رہا ہے، 14-15 کاتبان وحی تھے، سب کو چیک کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا، یا اور ایھا الگ الگ الف لکھا ہے یا ایک ہی الف لکھا ہے، تو آپ بھی تو چیک کرتے تھے، تو پتہ چلا کہ ایک ہی الف کے ساتھ، کھڑا الف مد کے ساتھ لکھا جائے گا، جو قرآن کا رسول خط ہے، توقیفی ہے، تو آپ کی شان ہی نرالی ہے۔ بہرحال آپ نے خطوط لکھوائے اور ایک خط قیصر کے پاس بھجوایا، روم کے بادشاہ کے پاس بھجوایا۔ روم کے بادشاہ نے خط دیکھا، پڑھا، چوما اور مان بھی گیا، مسلمان بھی ہو گیا، اور لوگوں کو بھی دعوت دیا، اگرچہ لوگ مخالف ہو گئے، لیکن یہ تحریر جو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، آپ نے لکھ کر کے وہ کیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہے وہ بزم وحی الہی ہے، وہاں سے یہ کام چلا، تو تحریر کے ذریعے آپ نے چلایا۔ یہی تحریر پہنچی کسریٰ کے پاس، لیٹر لکھوایا آپ نے، ادعوکم بدعایت الاسلام، تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، والسلام علی من اتبع الہدی، پہنچا لیٹر، اس نے پھاڑ دیا، سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دونوں اطلاع حضور کو ملی، تو حضور نے فرمایا مزق ملکہ، ان کے لیے فرمایا ثبت ملکہ، جس نے چوما، چاٹا، رکھا، عزت دی، آنکھوں سے لگایا، اس کے لیے بتایا ثبت ملکہ، اور جس نے پھاڑ دیا آپ نے فرمایا مزق ملکہ۔ چنانچہ ہوا کیا، جس نے پھاڑا تھا اس کا لڑکا کھڑا ہوا، ابا کو قید کر دیا، بادشاہ تھا وہ، شہزادے نے ابا کو جیل میں بند کر دیا، ایک کوٹری میں بند کر دیا، اور اس کے بعد موقع پا کر کے اس کو قتل کروا دیا، گیا دنیا سے۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو اس نے تخت کے بازو میں ایک ڈراور تھا، اس میں ایک شیشی کے اندر زہر، سم میں قاتل، سم میں قاتل، سم میں قاتل، تینوں اعراب ہے اس کا، اس میں زہر، خطرناک قسم کا لکوڈ بھر دیا، اور اس کو چپکا دیا باہر سے، اور اوپر لکھ دیا دواء نافع للجماع،
اور اس کا لڑکا باپ جانتا ہے لڑکا بے راہ رو ہے یا صحیح راستے پہ چل رہا ہے، سمجھ رہا تھا کہ یہ شہوت پرست لڑکا ہے، اور اتنا شہوت پرست کہ صرف اس کو وہی مخصوص شہوت نہیں بلکہ اقتدار کی شہوت اتنا اس کو آگے لے جا رہی ہے کہ باپ جیسی شخصیت کو تحت کر دے رہا ہے۔ تو اس نے اس شیشی کے اوپر، چھوٹی سی بوتل کے اوپر یہ لکھوا دیا کہ یہ دوا قوت باہ کے لیے بہت مفید ہے، اور لکھوا دیا، رکھ دیا اسی میں، اس کو مار دیا گیا، یہ ختم ہو گیا، باپ تو ختم ہو گیا، بیٹا بیٹھا حکومت کر رہا شان سے۔ ایک آدھ دن ایسے ڈراور کھولا، اٹھایا شیشی، دیکھا دوا، الدواء النافع للجماع، قوت باہ کے لیے بہت مفید دوا۔ واہ، ابا بہت زیادہ ہمارے خیر خواہ تھے۔ کھولا اس کو، کھول کر کے he was sipping the poison، زہر پی رہا ہے، and considering it cure، اس کو شفا سمجھ رہا، پی گیا، ختم ہو گیا۔ محمد رسول اللہ کا میسج، پیغام و تحریر، تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، کیا تمہیں بخشا جائے گا؟ باپ بیٹا دونوں ختم، اور پھر وہ حکومت ایسے ہی رہی، مزمحل ہی رہی۔ اور ادھر قیصر کی حکومت 400-500 سال پہلے، 400-500 سال بعد، اسی حکومت کے ایک بادشاہ نے مسلمان بادشاہ کو دعوت دیا کہ آپ ہمارے ہاں آئیے۔ ٹھیک ہے، گئے، بہت ساری چیزیں دی، تحفہ دیا، اعزاز کیا۔ اعزاز کی جب شکلیں ہیں وہیں سے ہیں، یہ شکل ہے اعزاز کی، بقیہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، لیکن اعزاز ہوتا ہے، اعزاز کی بنیاد پہ آدمی آگے کام بڑھاتا ہے۔ تو وہ چیزیں، وہ اعزاز کے لیے بلایا اسی قیصر جو ثابت ملک ہو، جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد میں آنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے مسلمان بادشاہ کو دعوت دیا، آئے گئے، ان کے یہاں پہنچے، اعزاز کیا، کھلایا پلایا۔ اس کے بعد پھر ایک صندوق لایا، صندوق کھولا، کھول کر کے بتایا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے اندر؟ سونے کا قلم رکھا ہوا تھا، سونے کا قلم انہوں نے اپنے رکھا ہوگا، اور فریم کیا ہوا گولڈن انک سے، سونے کی سنہری روشنائی سے اس کو چاروں طرف سے سجایا ہوا تھا۔ بادشاہ سے پوچھا کہ پہچان رہے کیا ہے؟ نہیں۔ کہا آپ کی محمد کا یہ خط ہے جو قیصر بادشاہ کو، ہمارے پرانے سلف، ان کو آپ کے حضور نے لکھا تھا، وہ ہم آنکھوں سے اور دل سے لگاتے ہیں، اس سے ہماری حکومت بچی رہتی ہے، اور ہر بادشاہ اپنے آنے والے کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھنا، اس پہ تمہاری دنیا بھی محفوظ رہے گی، آخرت تو آخرت ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ کنیکشن فرام دی گاڈ ٹو دی ہیومین کائنڈ، اللہ سے بندوں کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو تحریر کے ذریعے جو جوڑا گیا، تو ثبت ملکہ، ثبت حقہ، ثبت کلہ، ثبت جزء، everything became forever۔ معلوم یہ ہوا کہ جو یہ بزم آپ سجائے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے دو شکلیں اپنے بعد میں آنے والوں کو پہنچانے کے لیے ہیں۔ ایک شکل ہے تحریر کی، ماشاءاللہ اپنے مقالات پیش کیے تحریر کی شکل میں، وہی کوشش ہے، اور یہ تحریر جاتی رہے گی، آگے تک جاتی رہے گی، وہی تحریر ہے۔ حضور ہی کا وہ لفظ ہم نے پڑھا، آپ نے سنا، ہمارے کان بھی، ہماری زبان بھی اور آپ کے کان بھی محفوظ رہیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، جس زبان نے کہہ دیا اور جس کان نے سن لیا، انشاءاللہ وہ فور ایور ہے، وہ ایٹرنل ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ محفوظ ہے،
وہ ختم نہیں ہوگا. زمین کھا لے گی تو ڈرے گی کس کا کان کھا رہے ہیں, کس کی زبان کھا رہے ہیں. سورہ ملک آ کے بولے گی یہ سورہ ملک پڑھنے والا لکھنے والا تو اس کو عذاب دے گا؟ عذاب نہیں دے گا فرشتہ. تو یہ انمٹ ہو رہا ہے. یہ بزم یہاں سے آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو انمٹ بنا رہی ہے بذریعہ کتاب. اور دوسرا سلسلہ ہے تقریر کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا جس کاغذ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا گیا, وہ کاغذ جس نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک کاغذ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے گا, جب تک وہ محفوظ رہے گا, تب تک اس لکھنے والے کے لیے فرشتے دعائے مغفرت و جنت کرتے رہیں گے. یہ آپ کے قول سے فرمایا ہوا ہے کہ جس نے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ, یہ قول ہے آپ پہنچا رہے ہیں. تقریر اسپیچ, تقریر سے و تحریر سے آپ نے اس بزم کو سجایا ہے. اور انہی دونوں باتوں کو پیش کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بزم تقریری اور تحریری اعتبار سے ترقی کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے, اور ہمیں ہی اس کے لیے محنت کرنا ہے. کوئی اور نہیں آئے گا, خود سے ہی ہم کو کرنا ہے. نہ ہم سفر, نہ کوئی ہم نشین, نہ ہم سفر نہ کوئی ہم نشین نکالے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا. ہمیں ہی نکالنا ہے اور کوئی اس کو نہیں نکالے گا. ہماری پریشانیاں, ہماری دقتیں, ہماری صلاحیتیں, یہ ہم ہی کو بنانا ہے. دقتیں ختم کرنا ہے, صلاحیتیں بنانا ہے. اور یہ جو تحریر اور تقریر میں قوت آئی ہے, تاثیر آئی ہے, یہ وہی وحی ربانی کی وجہ سے آئی ہے, جس کو بہت سارے حضرات اساتذہ کرام آپ کے انہوں نے تدین بولا, تقویٰ بولا, مطالعہ بولا. ہم کو وہی تدین عبادت مطالعہ سے کرنا, مطالعے کی عبادت سے کرنا ہے. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پیر روزانہ 1000 صفحے کا مطالعہ کرتے تھے. ڈیلی 1000 صفحے کا مطالعہ کرتے. قاری صدیق صاحب پیر ہیں, ان کے پیر ہیں. اور قاری صدیق صاحب کو بزرگ کہا جاتا ہے. بزرگی عبادت جو ہم سمجھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا, تسبیح پڑھنا, یہی عبادت نہیں ہے. عبادت کی شکلیں ہیں. عبادت کی شکل روزانہ علم حاصل کرنا عبادت ہے. یہ علم عبادت ہے بشکل تحصیل علم, اور عبادتیں علم ہیں بشکل عبادت. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ اہل علم اور یہ اہل تقوی ہمیشہ عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں. پڑھ رہے ہیں تو عبادت, اور عبادت کر رہے ہیں تو عبادت, پڑھ رہے ہیں تو عبادت, عبادت کر رہے ہیں تو تحصیل علم کر رہے ہیں, دونوں مل کر کی عبادت. لہذا اپنا مطالعہ بڑھا کر کے اپنے تقوی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب, جس میں یہ تقوی ہاں ہونا والقرآن نزل علی قلب النبی, تو وہاں سے جو قلب سے یہ تحریر اور تقریر نکلے گی تو پر نہیں طاقت پرواز اس میں ہوگی. آپ کہہ دیں گے, سینکڑوں لوگ اس پر عمل کریں گے. ایک بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی, اس کی آج تک تاثیر کیوں موجود ہے؟ اسی لیے موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلب سے کہی ہے جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے. لہٰذا اپنے مطالعے کو بڑھائیں, زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. مطالعہ کیا ہوا ہی یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے, مطالعہ کیا ہوا ہی فیس بک پہ ڈالا جاتا ہے, مطالعہ کیا ہوا ہی ٹویٹر پہ ڈالا جاتا ہے. مطالعے کیے ہوئے کہ ٹویٹر سے نہیں ملائیں گے, کتاب سے ملائیں گے, ہارڈ ڈسک سے ملائیں گے, سافٹ ویئر سے نہیں ملائیں گے. سافٹ ویئر تو غلط ہو سکتا ہے, ہارڈ ویئر سے ملائیں گے. اس لیے آج بھی اس کی اہمیت ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے کتاب کی تحریر کی اہمیت تھی. اور انہی دونوں چیزوں کو آپ نے اس بزم سید ذوالفقار میں پکڑا ہے, اور اسی کو لے کر کے آپ کو چلنا ہے. لیکن اکتفا نہیں کرنا ہے. اگر اکتفا کر دیا تو اپنا نقصان ہے.
لہذا نقصان سے بچیے اور آگے بڑھیے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.